حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال نبينا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے بہت پاک و مکرم بن کر، آئے بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی قابل قدر حضرات سامعین کرام، جن دنوں معاشرہ انسانی برائیوں کی آماج گاہ تھا، انسانیت خوف و حزن کی آتش خاموش میں جل رہی تھی، انسان مضطرب و بے قرار تھا، عدل و انصاف کا فقدان تھا، ظلم و جہل کی گرم بازاری تھی، معاشرہ امن و سلامتی کو اور انسانیت طمانینت و سکون کو ترس رہی تھی. ایسے نازک اور سلگتے ماحول میں اللہ رب العزت نے سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور خطاب عظیم سے نوازا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو تمام افراد نسل انسانی کے لیے مژدہ دینے اور متنبہ کرنے والا بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی سے وصال حبیب تک جتنے بھی حالات اور جس قدر بھی واقعات ہیں، وہ بنی نوع انسانی کے لیے نمونۂ عبرت اور مجسمہ رحمت ہیں. اگر آپ دولت مند ہیں تو مکہ کے تاجروں اور بحرین کے خزینہ داروں کی پیروی کریں. اگر آپ غریب ہیں تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنیں. اگر آپ بادشاہ ہیں تو سلطان عرب کا حال پڑھیں. اگر رعایا ہیں تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھیں. اگر آپ فاتح ہیں تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر کریں. اگر آپ استاذ اور معلم ہیں تو درسگاہ صفا کے معلم قدس کو دیکھیں. اگر شاگرد ہیں تو روح امین کے سامنے بیٹھنے والے کو دیکھیں. واعظ اور ناصح ہیں تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیں. اگر آپ اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہیں تو بنی نذیر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار کو دیکھیں. اگر آپ یتیم ہیں تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولیں. اگر بچہ ہے تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھیں. اگر جوان ہیں تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھیں. اگر آپ سفری کاروبار میں ہیں تو بصرہ کے سالار کارواں کی مثالیں ڈھونڈیں. غرض آپ جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو،
آپ کی زندگی کے لیے نمونہ، آپ کی سیرت کی درستی کے لیے سامان، آپ کی سیرت کی درستی کے لیے سامان، آپ کے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت پاک کا یہ تاریخی و تحقیقی تجزیہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت پاک اور زندگی کی داستان عشق الہی اور محبت انسانی کی حسین ترین داستان رحمت ہے۔ آپ کے دن محبت انسانی میں گزرتے تھے تو راتیں عشق الہی کے جلو میں کٹتی تھیں۔ کبھی آپ فلاح انسانی میں شہر کی گلیوں اور بازاروں میں، تو کبھی شہر سے باہر بستیوں، کاروانوں، خانہ بدوش لوگوں سے ملتے جلتے اور انہیں راہ حق کی دعوت دیتے۔ آپ انہیں کبھی قرآن مجید سناتے دیکھیں تو دنیا اور آخرت کامیابیوں کا مژدہ دیتے اور عقوبات و سزاؤں سے باخبر کرتے۔ آپ کی زندگی کا اہم پہلو یہ تھا کہ دوسروں کو زندگی عطا کرنے سے زندگی ملتی ہے اور دوسروں کی زندگی چھیننے سے اپنی زندگی چھن جاتی ہے۔ لہذا جسے اپنا دامن زندگی مسرتوں سے بھرنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو مسرتیں دے، چونکہ آپ علیہ السلام کی حیات مقدسہ صرف ایک طبقہ نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمان و مکان کے انسان کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے آپ ایمان و اعمال صالحہ، عدل و انسان، عدل و احسان، محنت و مشقت، ایثار و قربانی، عزم و ہمت اور صبر و استقامت کے پیکر تھے۔ ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا، اس نے آپ کی چادر مبارک زور سے کھینچی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں نشان پڑ گیا۔ پھر بولا، محمد میرے یہ 2 اونٹ ہیں، ان کی لاد کا سامان مجھے دے دو، کیونکہ جو مال تیرے پاس ہے وہ نہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا ہے، قربان جائیے۔ محسن اعظم جناب محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر دیہاتی سے دریافت فرمایا، جو برتاؤ تم نے مجھ سے کیا اس پر تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہ بولا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر ہنس پڑے اور اس کی طلب پوری فرمانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نبی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی سنت حسنہ پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے سراپا رحمت بن جانا۔ یہی اسلام کی غایت ہے، یہی اسلام کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں، لوگوں، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کا عادی بناؤ، اخلاق حسنہ کا پیکر بناؤ۔ نبی والے اخلاق ہمارے زندگی میں آنا چاہیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اور آپ کے تئیں ہم سب کے امتی ہونے کا فرض منصبی بھی یہی ہے کہ جیسے ہمارے نبی دوسروں کے لیے رحمت ہے، ہم بھی سارے جہاں کے لیے رحمت بن جائیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچے معنوں میں اور صحیح معنوں میں اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضن اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلو